So we have discussed the theory of Malthus, the optimistic theory of population growth and its impact and consequences about the predictions of population and resource balance in the past. ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ مالتھس کی تھیوری کی وجہ سے دنیا میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں. بہت سے لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ جو پاپولیشن ہے وہ ایک ہرڈل ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں, پاورٹی کی ریزن ہے. کارل مارکس کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ دنیا کے مشہور مفکرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی وجہ سے ان کو رشین انقلاب کا بانی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی ہے. اور مارکس کا کیا پرسپیکٹو ہے پاپولیشن کے متعلق؟ مارکس ٹوٹلی ریفیوز دا مالتھسین پرسپیکٹو, اور انہوں نے کہا کہ پاپولیشن از ناٹ دا ریزن آف پاورٹی اور ہنگر. He believed that science and technology can increase the production of food much more than the increase in population. جو چیز اگنور کی تھی مالتھس نے, یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں اور سائنس کی ایڈوانسمنٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فوڈ ریسورسز کو اور باقی ریسورسز کو پاپولیشن کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ پاورٹی جو ہے وہ پاپولیشن یا زیادہ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ پاورٹی کی جو بڑی وجہ ہے وہ دنیا میں ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت مالتھس تھا اس وقت بھی انگلینڈ میں اتنی دولت تھی کہ اگر اس کو صحیح طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تو اس وقت امریکہ میں غربت نہ ہوتی. تو وہ کیپٹلسٹک سوسائٹی کو, سرمایہ دارانہ نظام کو غربت کی اور ان ایکول ڈسٹریبیوشن کی ایک بڑی وجہ سمجھتے تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دا بیسک کانسیکوینس آف انکریزنگ پاپولیشن شوڈ بی دا ہائر لیول آف پروڈکشن, کہ جب پاپولیشن بڑھے گی تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے پروڈکشن بھی بڑھے گی. ایک مثال اور فردر بیان کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی شخص کماتا ہے تو وہ اتنا کماتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے بلکہ اپنی پوری فیملی کو بھی سسٹین کرتا ہے. تو انسان جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بلڈرز آف ریسورسز ہوتے ہیں, ڈسٹرائر آف ریسورسز نہیں ہوتے. ایک بندہ بھی اگر کمانے والا ہو تو اس کی وجہ سے 5-6 لوگ سسٹین کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ جب وہ جاتا ہے تو اتنا چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی اس کے فیملی ممبرز اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو کنسٹرکشن کا ریٹ ہے, جو پروڈکشن کا ریٹ ہے, وہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کنزمپشن اور ویسٹنگ آف ریسورسز. اور فردر یہی بات ہے, وہ سرمایہ دارانہ نظام کو بیسیکلی ان تمام برائیوں کی جڑ سمجھتے تھے, پاپولیشن کو قصوروار نہیں سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سرمایہ دار ہے وہ کسان کے اور جو مزدور طبقہ ہے یا غریبوں کے استحصال کا ذمہ دار ہے. اس کی وجہ سے غربت ہے, اس کی وجہ سے سٹارویشن اور ہنگر ہے. اس کی دولت تو بڑھتی ہے, باقی لوگ غربت کا شکار رہتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایکول ڈسٹریبیوشن ہو تو پھر دنیا میں اتنی دولت اور اتنے وسائل ضرور ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کبھی بھوک کا شکار نہیں ہوگی, سٹارویشن کی وجہ سے لوگ نہیں مریں گے. مالتھس سے زیادہ دیر کے بعد کارل مارکس نہیں آئے تھے, ان کا زمانہ اتنا دور نہیں ہے, لیکن کارل مارکس کی تھیوری زیادہ پریکٹیکل ہے اور آج کے دور میں ان کے باقی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن پاپولیشن کے متعلق ان کا نظریہ بہت بیلنسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو مالتھس آرگومنٹس.